شان بندگی تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے میرا پروردگار اللہ ہے، پھر آخری دم تک اپنے اول و فعل سے، اپنے احساسات اور جذبات سے، اپنے خلوتوں اور جلوتوں میں اس کی تصدیق کرتا رہے۔ خالی زبان سے یہ کہہ دینا کہ میرا رب اللہ ہے بہت آسان ہے، بہت ہی سرل الفاظ ہے، لیکن زندگی بھر اس پر قائم رہنا، ثابت قدمی کے ساتھ اس پر ڈٹ کر کھڑا رہنا، یہ بہت ہمت اور مردانگی کا کام ہے۔ میرے عزیزو، حضرت سفیان بن عبداللہ نخفی بارگاہ نبوی میں آتے ہیں، آنے کے بعد عرض گزار ہوتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ آقا دو جہاں کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اسلام کے تعلق سے کوئی ایسی بات بتائیے، کوئی ایسی امپورٹنٹ بات بتائیے جو آپ کے گزر جانے کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد، آپ کے وصال کے بعد ہمیں کسی دوسرے سے پوچھنے کی حاجت نہ پڑے، کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ نخفی کو مخاطب کیا۔ مخاطب کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، اے میرے عزیز صحابی، قل آمنت باللہ، تو اپنی زبان سے کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، پھر آخری دم تک، زندگی کے آخری مرحلے تک، ثم استقم، اس پر تو ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہے۔ اگر اس کے مد مقابل تمہاری اولادیں آ جائیں، تم اس کی بھی نفی کر دینا۔ اگر اس کے مد مقابل تمہارے والدین آ جائیں، تمہارے ماں باپ آ جائیں، تم اس کی بھی نفی کر دینا۔ اگر اس کے مد مقابل تمہاری بیوی آ جائے، تم اس کی بھی نفی کر دینا۔ تمہارے جائیداد، دھن و دولت آ جائے، تم اس کی بھی نفی کر دینا۔ تمہارے عزیز و اقارب آ جائے، تمہارے رشتہ دار آ جائے، تم اس کی بھی نفی کر دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے رہنا، اس کی فرما برداری کرتے رہنا، اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ میرے عزیزو، جب آقا دو جہاں نے حضرت سفیان بن عبداللہ نخفی کو یہ نصیحتیں دی تو تمام صحابہ اکرام غور سے سن رہے تھے۔ سننے کے بعد پھر آقا دو جہاں کے غلاموں نے استقامت کے ایسے ایسے عملی نمونے پیش کیے جسے بیان کرنا مشکل، ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ میرے عزیزو، اگر تمہارے پاس وقت ہو، تمہیں ٹائم ملے، تمہیں فرصت ملے تو ان آقا کے غلاموں کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے کہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس وقت صحابہ اکرام یکے بعد دیگر اسلام قبول کیے تھے، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ جو انہیں اذیتیں برداشت کرنی پڑی، تکلیفیں جھیلنی پڑی، تکلیفیں جھیلی، اذیتیں برداشت کی، اس کے باوجود پھر بھی سر و انحراف نہیں کیا، پہاڑ کی طرح مستقیم رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت یاسر، ان کی بیوی حضرت امیہ، حضرت ام عنیش، حضرت النہدیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی المناک واقعات پڑھ کر دل دہل جاتا ہے۔ انسان کا دل دہل جاتا ہے، دل پسے جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ کتنی عظیم ہستیاں تھی جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، اس کے باوجود پھر بھی اپنے منہ کو، اپنے سر کو اسلام کے دربار سے نہیں موڑا، آقا کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا، بلکہ آقا کی غلامی کا توق اپنے گلے میں باندھے رکھا، عہد عہد کے نعرے لگاتے رہے۔ میرے عزیزو، جس کے سینے میں، جس کے دل میں حق سرایت کر جاتا ہے، جس کے دل میں حق اتر جاتا ہے، میرے عزیزو، پھر وہ بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی غلام تھے، شکل و صورت میں بھی کوئی من پسند نہ تھے۔ حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے، لیکن جیسے ہی عاشق مصطفیٰ بنا، پھر تمام عاشقوں کا امام بن گیا۔ پھر حضرت بلال ان ازلی سعادت مند صحابیوں میں شامل ہو گئے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ ارے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے آقا انمول کر دیا۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، امیہ بن خلف کو خبر ہوتی ہے تو امیہ کی اسلامی دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا سر خرید غلام اس کے مرضی کے بغیر اس کے بے شمار خداؤں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے لگے اور ایک خدا بند حقیقی کا دم بھرنے لگے۔ جیسے ہی امیہ بن خلف کو خبر ہوتی ہے وہ عزم کر لیتا ہے، وہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں بلال حبشی کو طرح طرح کی اذیتیں دوں گا، اتنی تکلیفیں دوں گا کہ وہ برداشت نہیں کر پائے گا، پھر مجبوراً اسلام کے دامن سے اپنے رشتے کو توڑ لے گا۔ حضرت بلال حبشی کی گردن پر ایک لمبی رسی کو باندھ دیتا ہے، اس رسی کو نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے۔ مکے کے نوجوان لڑکے حضرت بلال حبشی کی گردن سے لگی ہوئی رسی کو زور سے کھینچتا ہے، مکے کی گلیوں میں گھسیٹتا ہے، مکے کی وادیوں میں گھسیٹتا ہے۔ حضرت بلال حبشی پھر بھی اپنی زبان سے اف تک نہیں کرتے ہیں، بلکہ میخانہ وحدت کا یہ مستانہ کیف و مستی میں کھویا رہتا ہے، عہد عہد کے نعرے لگا کر کفر و شرک کے حواریوں کو منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ ارے وہ بے شعور لڑکے اس طرح سختی کے ساتھ رسی کو کھینچتا تھا کہ حضرت بلال حبشی کی گردن پر خراشیں پڑ جاتی تھی، خون بہنے لگتا تھا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مکہ شریف حج کرنے کے لیے آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکے حضرت بلال حبشی کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن حضرت بلال حبشی اپنی زبان سے انہی کلمات کو پڑھ رہے تھے، احد احد انا اکفر باللات والعزى والنائلہ والہبلہ۔ حضرت گرامی حضرت بلال اپنی زبان سے یہی کہہ رہے تھے کہ وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے، میں لات و عزیٰ، ہبل اور نائلہ کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ پھر طرح طرح کی اذیت امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو پہنچاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو دن میں بھوکا رکھتا تھا، رات میں بھوکا رکھتا تھا، پیاسا رکھتا تھا، کئی دنوں تک کچھ کھلاتے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد جب دھوپ شدت کی ہوتی تھی، جب دھوپ گرم کی پڑتی تھی، اس وقت زمین تانبے کی طرح گرم ہوتی تھی، اس وقت زمین پر لٹا دیتا تھا اور حضرت بلال حبشی کے سینے پر گرم وزنی پتھر کو ڈال دیتا تھا اور کہتا تھا یا تو اسلام کے دامن سے دور ہو جا، نبی کی غلامی سے اپنے رشتے کو توڑ لے، یا تو پھر ان طرح طرح کی اذیتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جا، تمہیں اس طرح کی تکلیفیں پہنچاؤں گا کہ تمہاری روح نکل جائے گی، تمہاری روح کانپ اٹھے گی۔ میرے عزیزو، لیکن حضرت بلال حبشی نے امیہ بن خلف کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ نیمے مدہوشی میں یہی کہہ رہے تھے کہ احد احد انا لا اشرک باللہ شیئا انا کافر باللات والعزیٰ۔ وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے، میں اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا اور میں لات و عزیٰ کی خدائی کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں بررت ببلال وہا يعذب في رمضائی ولو ان بدعۃ لحم وضعت علیہ نضجت۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت بلال کے پاس سے گزرا جبکہ اس کو گرم کنکریوں پر لٹا کر کے عذاب دیا جا رہا تھا۔ وہ کنکریاں اس شدت کی گرم تھی کہ اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی گھل جاتا، وہ بھی پگھل جاتا۔ میرے عزیزو، لیکن حضرت بلال اپنی زبان سے یہی کہہ رہے تھے انا اکفر انا کافر باللات والعزیٰ، میں لات و عزیٰ کی خدائی کا انکار کرتا ہوں، اپنے پیر کے ٹھوکر میں رکھتا ہوں۔ جب انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھی، جب انہیں سزائیں دی جا رہی تھی، وہاں کے کفار نے تلقین کیا حضرت بلال کو کہ تم اللہ اپنی خدا کو چھوڑ دو، اپنے محمد عربی کی غلامی سے اپنے رشتے کو توڑ لو اور ہماری خداؤں کا عبادت کرنا شروع کر دو۔ تو حضرت بلال نے یہی جواب دیا تھا کہ میں اپنی جان دے سکتا ہوں، اپنی مال و دولت قربان کر سکتا ہوں۔ بس زبان شاعر یوں ہی کہہ رہے تھے کہ جان مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، لیکن ہم سے یہ کبھی بھی نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ارے یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔